السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل وحده. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وبارك وعلى آله وصحبه وخلاله وبعد. فقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فليؤدي الذي أوتوا من أمانة وليتق الله ربه. وقال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدر محترم ڈاکٹر محمد ارشد فہیم المدنی حفظہ اللہ اور معزز اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، آپ سبھی جانتے ہیں کہ جب طلبہ ایک فعال متحرک اور حساس شعبہ ہے. یہ رکھیے جامعۃ الامام ابن تیمیہ کا ایک دوسرا نام ہے، وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے، اس سے متعلق آپ سبھی جانتے ہیں. اور ڈاکٹر محمد عبداللہ صدفی حفظہ اللہ کا آپ تمام دیکھ چکے ہیں کہ مجھ جیسے تنظیم کو سال نوازہ اس ندوۃ الطلبہ و طالبات کا رئیس الدفعہ مکلف کر دیا گیا ہے. اس لیے ہم لوگ صحیح پابند ہے کہ اس امانت کو بحسن خوبی انجام دیں. یہ بہت بڑی امانت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. یہ بہت بڑی امانت ہے، اس کو امانت سمجھ کر جو اس کے اہل ہے وہاں تک ہم پہنچائیں. کہ ہم لوگ بھی سب کی مشترکہ ذمہ داریاں ہیں، اس لیے اس امانت کو ادا کریں. فلیؤدی الذی اوتوا من الامانہ ولیتق اللہ ربہ. ہم لوگ کو چاہیے کہ اس امانت کو ادا کریں اور اس راہ میں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کریں. عزیز طلبہ، آپ سبھی حصول علم کی راہ میں ہیں اور یہ شعبہ یہ علم کر کے بہت ہی اہم ذریعہ ہے. اس کے بغیر آپ کو ترقیات علمیہ حاصل نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے آپ اس کا ضرور سہارا لیں اور اس کی خدمات کو انجام دیں. اخلاص للہیت کے ساتھ عمل تطوعی یعنی رضا کرانہ کام کرے للہ باللہ اور اخلاص للہیت اختیار کریں. حصول علم کی راہ میں بالخصوص اپنی نیت کو اخلاص کا جواب بنائیں. آپ مخلص بنیں. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم. اور اس کے بعد ہم لوگ خوب محنت مشقت کریں. بلا محنت پہل کوئی جوہر نہیں کھلتا ہے. اس لیے ہم لوگ جہد مسلسل اور سائے پہن کے پورا ہو جائے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے انسان، تمہاری زندگی حرکت و نشاط اور جہد و عمل سے عبارت ہونی چاہیے، تب آپ کو اس کا محنت کا ثمرہ ملے گا. اللہ کے بعد اور ساتھ ساتھ اس میدان میں ہم لوگ وقت کی قدر کریں، وقت کی پابندی کریں. جو ٹائم ٹیبل وغیرہ جو اوقات مقرر ہوں گے فکس کیے جائیں گے، اس کی ضرور سے ضرور قطعی طور پر آپ اس کی پابندی کریں. بلا تاخیر آپ اس میں اپنی حاضری کو موجودگی کو یقینی بنائیں، ورنہ
تعلیمی کارروائی وغیرہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور عزیز طلبہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے مظلوم تباہ بنایا ہے۔ کوئی بھی انسان چاہے جتنا بھی وہ اسباب و ذرائع و وسائل سے مہیا کر دیا جائے، جتنے بھی وسائل ہو سکتے ہیں، وہ تنہا تنہا کوئی کام انجام نہیں دے سکتا ہے۔ ممکن بھی بادشاہ کو وزراء وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی تنظیم ہے، ادارہ ہے، جامعات اور مراکز ہیں، یہ سب بلا تعاون کا تناسب کے سب پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے ہم لوگ ایک دوسرے کو بھرپور تعاون کرنا چاہیے اور اسی آیت کو شعار بنانا چاہیے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، جو بھی نیکی اور بھلائی کا کام ہے کار خیر میں تعاون کریں۔ اور مومنوں کے اوصاف میں بتایا گیا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یہ مومن مرد ہو یا مومن عورتیں سب ایک دوسرے کے مومن معاون اور مددگار ہوتے ہیں۔ اس لیے اس میں ضرور حصہ لیں اور بڑھ چڑھ کر تعاون کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، مسجد ہے، عمارت ہے، بلڈنگ ہے، یہ سب کس طرح سے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، مربوط ہے، بنیاد مرصوص گویا کہ عمارت ایک دوسرے سے بالکل جڑی ہوئی ہے اور ایک دوسرے سے چپی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے مومنوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اس لیے بلا تعاون کے کوئی کام بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اس لیے ہم اساتذہ کرام سے اور عزیز طلباء سے گزارش کریں گے کہ ساتھ ہر اس میں آپ کا زبردست تعاون آنا چاہیے، بھرپور تعاون کرتے رہیں، تب جا کر کے گاڑی آگے بڑھے گی اور ندوہ طلبہ و طالبات بحسن خوبی پائے تکمیل کو پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کا عملی طور پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔